ہے کامن پوائنٹس، اب 5 علمی پوائنٹس ریبٹل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، یہ ٹرینڈ خود ساختہ تھا اپنے پرسنل گینز کے لیے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر، کیونکہ ویڈیو تھی یہ جولائی 2024 کی، اور اسے انہوں نے جوڑا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ۔ 26 نومبر سے 4 مہینے پرانی ویڈیو تھی، اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب 2.0 بن کے لانچ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود تنخواہ دار ہیں۔ اور جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ پتہ ہے کون ہے؟ نادر بلوچ، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں۔ پہلا کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اس سے ان سب لوگوں نے ولاگ بنائے۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے جب عمران ریاض خان صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے اسسٹنٹ دوست جنید صاحب جو ہیں، جنید سلیم نہیں، ایک اور جنید، میں نے کہا مجھے وہ کلپ چاہیے۔ انہوں نے ڈھونڈ کے مجھے وہ کلپ بھیجا، پھر میں نے کنفرم کیا واقعی لوگوں نے اسی کلپ کو چلا کے ولاگ۔ میں نے سیدھا فون کھڑکایا نادر بلوچ کو، میں نے کہا نادر بھائی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرے پاس وہ آیا تھا، میں نے چڑھا دیا۔ میں نے کہا اس میں دیکھا آپ نے 6 کٹنگ ہے، صرف ایک طرف کی بات بیان ہوئی ہے، دوسری طرف کی ہوئی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کا دماغ نہیں کام کیا؟ آپ کے پاس میرا نمبر سیف ہے، ایک فون کال پہ میں اویلیبل تھا۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب مجھے معاف کر دیں، معذرت، میں پوری ویڈیو چڑھاؤں گا اور معذرت بھی کر دوں گا۔ آج کل وہ ہم نیوز میں پروڈیوسر ہیں۔ میں نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جائیں اکیڈمی، ویسے تو لوگ ہم سے پوڈ کاسٹ مانگتے ہیں تو ہم نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں، آپ کو میں دے دوں گا، آ کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب میں نے وہ پوری ویڈیو 1.5 گھنٹے کی دیکھ لی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ نادر بلوچ نے تو مجھ سے کی ہے معذرت، کم از کم میری کو 4 دفعہ اس کے بعد ان سے بات ہو چکی ہے، اور میں نے ان کو کئی ایک نصیحتیں کی کہ آپ نے اس طرح نہیں بننا کہ کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور بعد میں آپ کو یہ نہیں چھوڑیں۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی اس نصیحت پہ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے سپورٹرز، ان کا شکوہ جو مجھ سے تھا کہ میں نے خان صاحب سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بیان نہیں کیا، وہ بھی اپنی موت مر گیا۔ جائیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، 9 مئی کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک نہیں اس رات کوئی ویڈیو آ گئی تھی، لاکھوں لوگ دیکھ چکے تھے۔ جنرل عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیض حمید کو اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پی ٹی آئی والوں کو اندر نہ کرنا۔ یہ میں بات کر رہا تھا۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب بدل گئے۔ انجینئر صاحب نہیں بدلے، تم لوگ بدلے ہو۔ پہلے مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے، اب کہہ رہے ہو وہ بڑا اچھا صحافی ہے، حامد میر بڑا اچھا صحافی ہے۔ ہم تو شروع سے تعریف کر رہے تھے، 2016 سے کر رہے تھے، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ۔ 26 نومبر اس کے اوپر جو نمازی کو انہوں نے پھینکا، اس کے اوپر میں نے سخت ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ اچھا ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں مسنگ پرسنز کے اوپر، خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیک ہوا اس کے اوپر، 8 فروری کے الیکشن کے اوپر میں نے کہا کہ 2018 سے زیادہ متنازع الیکشنز ہیں 2024 کے، اور میں کیا کروں؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائی ہیں، کام ہم سے لینا چاہتے ہو؟ یہ میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں، نہ تمہارے لیے کبھی کام کیا ہے، نہ ان کے لیے کبھی کام کیا اور نہ آئندہ کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے جو نادر بھائی نے مجھ سے معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی سے اپلوڈ ہو گیا اور باقی لوگوں نے ولاگز کیے، وہ ٹی سی ایم کہ جو طلحہ احد بھائی ہیں ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ رکھا ہے۔ آلموسٹ 2.25 لاکھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، آپ اس کو خود دیکھیں، 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے۔ اس میں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کاٹ کے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، میں وہ پوائنٹس بھی اس میں ڈسکس کروں گا۔ وہ پوری کی پوری ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی۔ اس میں نے آسمہ جہانگیر کی تعریف کی ہے۔ آسمہ جہانگیر وہ عورت ہے، اس کی تعریف کرنے سے ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک لوگ اپنی قبر میں بھی کانپ اٹھتے ہیں، اتنی وہ نفرت کرتے ہیں آسمہ جہانگیر سے۔ حامد میر صاحب کی میں نے تعریف کی مسنگ پرسن کے اعتبار سے، وہ انہوں نے کاٹ دی بیچ میں سے۔ اور میں نے ٹی ایل پی کو بھی کہا کہ یہ بھی ایسٹ ہیں، کم از کم ووٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ٹی ٹی پی کی طرح۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں تعریف کی ہوئی، جو آج کل ان کے امام بھی ہے، ہاں ہے نا امام۔ اچک زئی کی نقلیں
منہ پہ چادر پھیر کے کون اتارتا تھا کنٹینر کے اوپر؟ آج اچکزئی صاحب امام ہے تو کیا اچکزئی نے اپنا قبلہ بدلا ہے؟ نہیں، انہوں نے بدلا ہے. تو اچھا چلو آپ مانو کہ اس وقت اچکزئی کو جو یہ کہتے تھے کس کے کہنے پہ کہتے تھے؟ سچ سچ بتا دو، اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ کر دو، بتاؤ سچ سچ کس کے کہنے پہ تم اعلی کار بنے ہوئے تھے؟ اب یہ نہ کہنا کہ باقی بھی اعلی کار تھے. نہ 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 نہ، تمہیں ہم نے مہاتما مانا تھا کہ تم باقیوں کی طرح نہیں ہو، تم بھی وہی نکلیا. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب باقیوں کو موقع دیا ایک خان کو بھی دے دیں. ہائے ہائے ہائے، خان کو میں نے موقع دینا ہے؟ تم نے تو ہمیں بتایا تھا یہ ویسا نہیں ہے. تو پھر ہماری بات کو ہضم کرو کہ ایک کتا روسٹ ہے دوسرا بلی روسٹ ہے دونوں ہی رام. اس طرح نہ کرو. ایک غریب تو بدتمیز خود کسی گراؤنڈز کے اوپر کھڑے نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں آپ لوگ. تو وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، کلپس کٹے ہوئے ہیں. وہ صرف میں ہائی لائٹس اس کی چلاؤں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. حتیٰ کہ طلحہ بھائی اینڈ پہ کہتے ہیں وہ علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کچھ آپ نے بول دیا ہے، تو اب اینڈ پہ آپ عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹ ہی کوئی میسج دے دیں. تو میں نے اس میں وہ میسج دیا 9 مئی کے اوپر، اس میں بولا، اور میں نے اس میں سٹنگ آرمی چیف کو یہ کہا کہ آخرت کی فکر کریں، جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے انہیں چھوڑیں. 1 سال سے ان کی ڈیٹس نہیں لگ رہی ہیں، آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اور میں نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو پی ٹی اے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کا پہلے اور کوئی قبلہ تھا اب بدل گیا. کعبے کی چھت والا جملہ اس ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہے. لو سامو، اینڈ پہ میں نے کہا کہ آرمی چیف، چیف جسٹس نواز شریف، عمران خان، یہ سب کے سب لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر معافی مانگے. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا، مشرف بھی غلط کرتا رہا، باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے، فیض حمید بھی غلط کرتا رہا، اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. I think